اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی جی، آج قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عالمگیر برادری کا قیام، جو ہے 3/96 آیت ہے سورہ، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن کا منتہا یہ ہے کہ کان الناس امتن واحد، ٹھیک، 2/213، یعنی یہ پہلے جتنی بھی مین کائنڈ ہے یہ ساری ایک تھی، بعد میں اس میں اختلافات ہوئے۔ کانا کا مطلب تھی، اور ہے بھی ہے، اور ہو جائے گی، تینوں معنی آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ کان الناس امتن واحد، یہ انسانی برادری، یہ پوری نوع انسانی ایک برادری تھی، اور یہ برادری ہو جائے گی، یہ قرآن کا دعویٰ ہے جی۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں انسانیت کی امامت دی ہے جی۔ ایک برادری متشکل کرنے کے لیے امت واحدہ بنانے کے لیے مرکز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی جائلوں کا للناس امامہ 2/124 آیت میں ہے جی۔ نو انسانی کی امامت تیرے سے آئی ہے، یعنی دی لیڈرشپ آف دی انٹائر نیشن آف دا ورلڈ، یہی قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ امامت کبریٰ جو ہے انسانیت کی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے کعبہ جن کی بنیادیں رکھی ابراہیم علیہ السلام سے رکھائی گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے نا، اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ 3/96، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، ساری مین کائنڈ کے لیے، تمام انسانیوں کے لیے اجتماع کا مقام، ٹھیک ہے۔ یہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ 2/125، البیت کو ہم نے اس گھر کو مثابتاً، یہ صابہ سے ہے، سا واو اور با، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب پھر پھرا کر، لوٹ لوٹ کر اسی نقطے پر آ جانا جہاں آنا چاہیے۔ انسانیت پھرتی رہے، پریشان ہوتی رہے، جہاں جی چاہے جاتی رہے، اسے مثابۃ للناس، وہاں جمع ہونا ہے اپنے تمام پریشانیوں کو نکالنے کے لیے، گھوم پھر کر ایک نقطے پر آنا، یہ مثابۃ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ البیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھی اس کو بیت ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا گھر، ٹھیک ہے۔ میرا گھر سے مراد کسی کی ذاتی ملکیت اللہ کی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کھلا رہے گا۔ افراد کی ذاتی ملکیت کی نفی کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جب اسے کہا ہے زمین میری ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے، یہ تخصیص ہے کہ یہ جو ہے تو انفرادی ملکیت قرآن نیگیٹ کر رہا ہے۔ دنیا میں ہر گھر کسی نہ کسی فرد کا ہوتا ہے، قوم کا ہوتا ہے، ایسا مقام یہ جو انسانیت کا مقام ہو، انسانیت کا گھر کہلائے، جیسے سورج انسانیت کا ہے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن نے 1400 سال پہلے کیا زبردست تصور دیا، یہ دین کا تصور ہے۔ بات ابراہیم علیہ السلام کی ہم کر رہے ہیں۔ انسانیت خاندانوں میں، قبیلوں میں، شعوب میں، گروہوں میں، نسلوں میں، ممالک میں، ٹھیک ہے، وطنوں میں، ٹکڑے ٹکڑے۔ اور سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بت پرستی قبول ہے اللہ کو، لیکن فرقے پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ٹکڑے ٹکڑے انسانیت کو جوڑ کر پھر ایک پیکر متشکل کرنا، اس کو برادری بنانا، یہ دین کا منتہا ہے۔ اس کے لیے مثابۃ للناس، ٹکڑی ہوئی انسانیت پھرتی پھراتی، گھومتی گھماتی، پریشان ہوتی ہوئی ایک مقام پر آ کر جمع ہوگی، ٹکے گی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ للناس کے لیے دیواریں کھڑی کر دو اور یہ بنیاد رکھ دو اس گھر کی۔ الناس کہا ہے، بھیڑ بکری کی طرح جمع نہیں ہوں گے، امنن، انہیں امن نصیب ہو جائے گا۔ جو بھی اس نظام میں، ایسا نظام دے دیجیے، ٹھیک ہے، ایک برادری بنا دیجیے، ایک ضابطۂ حیات دے دیجیے، امن قائم ہو جاتا ہے۔ کیا میں امن کے لیے کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں جی۔ نو انسانی کے لیے امن و سکون حاصل کرنے کا راز جو ہے، یہی عالمگیر نظام کی طرف رجوع کرنے میں، اور وہ جو قرآن نے دیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین 3/50، پہلا ایسا گھر جو الناس کی منافقت کے لیے،
ومن دخلوا کان آمنا 3/96، جو شخص بھی اس نظام میں داخل ہوگا اسے ہر طرف سے امن و سکون ملے گا. یہ نظام کی بات قرآن کر رہا ہے. ہاں، یہ کوئی کوٹھے کے اندر داخل ہونا تو نہیں ہے. تو یہ جس نظام کا سمبل ہے، ٹھیک ہے جی، جس نظام کی علامت ہے، جس سے جیسے پائے تخت ہوتا ہے یا جھنڈا، وہ علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن اس کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی اس نظام میں داخل ہو گیا، اس کا یہ مشہود مرکز یہ کعبہ ہے، کانا آمین، تو امن میں ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَا اسْتَطَاعَ. ٹھیک ہے، اس لیے الناس کے لیے اس گھر کا جو حج ہے وہ برائے اللہ ہے، کسی مقصد کے لیے، وہ اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے. الناس کہ وہ آ کے یہاں جمع ہو جائے. دیکھیں جلالہ الکعبۃ البیت الحرام، دیکھیں 3/97، قیامل للناس 3/97. اس ایک ایسی چیز بنائے جس سے پوری انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. یار دیکھ رہے آپ، قیامل للناس، تاکہ کسی سہارے کی احتیاج نہ رہے. پھر الناس کہا. ایک اور جگہ دیکھی، المسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد 22/25. وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، سب کے لیے یکساں طور پر جو ہے تو یہ مقام الناس کے لیے ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اعلان کیا جا رہا ہے ساری دنیا کے لیے، مین کائنڈ کے لیے. کائے کے لیے جمع ہونا لیشہدوا منافع لہم 22/28، تاکہ وہ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ انسانیت کی بہبود کے لیے کہ یہ نظام کیا کر رہا ہے. یہاں اذن فی الناس بالحج، اذن فی الناس بالحج 22، جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی سلب و نہب نہیں ہے. یہاں لفظ حج ہی بتا رہا ہے، حجت دلیل. یہاں کو خود دلیل و برہان کی طرف سے دیکھیں کہ لیشہدوا منافع لہم، تمہاری منفعت کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور تم ان کی گواہی دو کہ وہاں کیا کر رہے ہیں. اعلان کر دو، انسانیت کو بلاؤ. ٹھیک ہے، لیشہدوا منافع لہم. اور یہ امت جو تیار کی گئی ہے اس کے لیے دیکھیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس 3/2، یہ جو مین کائنڈ کے لیے بہترین قوم ہو تم دنیا میں. یہ لام نفع کے لیے، تم بہترین قوم ہو، جس کو ہم نے اس لیے اسٹیبلش کیا ہے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے کہ تم کچھ کرو، انسانیت کی منفعت کے لیے بہترین قوم بنائے. دوسری جگہ ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس 2/143. ہم نے تمہیں امتاً وسطا، یہ یعنی ایکول ڈسٹنس پر، لہذا وسط کے معنی ہے کہ دنیا کا ہر فرد، دنیا کی ہر قوم، ہاں، یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے قریب ہو کوئی تم سے دور ہو، سب سے یکساں فاصلے کے اوپر رہو. ہاں دیکھ، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. مقصد کیا ہے؟ کہ یہ دیکھنا ہے، نگرانی، کہ کہیں کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے کسی کے اوپر. انسانیت دیکھ رہے، ظلم کو روکنے کی قرآن آئے. انسانیت کس راستے پر چل رہی؟ ہاں، اگر وہ غلط راستے پر ہے تو اسے واپس لاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہے نگرانی کرنے کا. یہ دیکھیں ملت اسلامیہ کا یہ سالانہ اجتماع حج، پھر ضرورت کے مطابق گاہے چھوٹے چھوٹے اجتماعات، عمرہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوں. ٹھیک ہے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 2/117. تمہارے نظام کا سربراہ پہلے رسول تھا، پھر وہ خلفائے راشدین ہوگا، اس کے بعد جو بھی ہوگا اسلامی نظام کا، تو وہ ان سارے اعمال کا نگران ہوگا، ساری دنیا میں نگاہ رکھے گا کہ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ. دیکھیں اس نگرانی کی محسوس مرکز کعبہ ہے. اس کعبے کی اجتماعات ہیں، کم از کم ایک سالانہ اجتماع جو ہے. ٹھیک، اس کے بعد یہ ایمرجنسی حالات میں جو ہے تو یہ عمرے ہیں جی، ہاں، سلیکٹڈ گیدرنگس کا اجتماع ہے، جسے یہ عمرہ کہتے ہیں. انی جاعلک للناس اماما 2/102. اس کے بعد کہا عملی پروگرام بتائیں انسانیت کے لیے، ایک مرکز محسوس بناؤ. دیکھ رہے آپ، یہ چیز ہے قرآن کی تعلیم کا اور اس کے پروگرام کا مدعا اور مقصد جو ہے سارے کا سارا پوری ایک عالمگیر انسانی برادری بنا دے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
دوبٹہ 125 مرکزی مقام کو ہم نے منتشر انسانیت کے لیے جمع ہونے کا نقطہ یعنی مرکز قرار دیا. مساوتاً کہتے ہیں جہاں پھر پھرا کر میں نے بتایا نا ادھر ادھر سے گھوم کر انتشار کے بعد پھر سے اختلافات کے بعد اکٹھا ہوا جائے. ہاں یہ ہے قرآن بتا رہا ہے محسوس اس جالنا البیت مساوۃ للناس و امنن، پوری انسانیت میں اقوام عالم میں پیس قائم ہو جائے، امن قائم کرنے کے لیے. اور کوئی وہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے بجوز اس کی کہ جو انسانیت ہے گروہوں میں قوموں میں اوطان میں گھری ہوئی ہے بٹی ہوئی ہے، یہ ایک عالمگیری برابری بنے گی تو پھر ہی اس کو امن نصیب ہوگا. دیکھ لیں اس کے بعد اب اس امت کے لیے حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی 2/125. دیکھ لیں اب وہ ابراہیم ہے نا انی جاعلک للہ سے امامہ، تو محمد نو انسانی اقوام عالم کی جو لیڈرشپ تھی، ٹھیک ہے، یہ کوئی امام مسجد والی تو نہیں ہے جی. ہاں جی اب مسلح کو جو مفہوم ہے تو وہ تو کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں. صلاح کا معنی ریس کورس میں، ریس میں گھوڑ دوڑ میں پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے جو دوسرے نمبر کا گھوڑا یوں چلے کہ پہلے گھوڑے کی کنوتیاں دوسرے گھوڑے کی پشت کے ساتھ رہیں اور یہ یہاں سے آگے نہ بڑھے، دونوں کے درمیان بہت اور فاصلہ بھی نہ ہو. اس انداز سے اس طرح سے زندگی کے میدان میں سر پر چلے جانا والا یہ پیچھا گھوڑا ہوتا ہے. اسے عربی میں مسلی کہتے ہیں. اللہ نے کہا تھا تم دعا مانگ کرو اہدنا الصراط المستقیم. دوسرے مقام ان ربی علی صراط مستقیم 1156 اللہ بھی صراط مستقیم پر جا رہا ہے. اب وہ مسلی آگے آگے جا رہا ہے، یعنی اللہ کا نظام یہ قرآن جو ہے کی شکل میں اللہ کا قانون اس کا پروگرام اس طرح سے اس کو فالو کر رہا ہے. یہ اتباع ہے، اس سے آگے نہیں جا بڑھ سکتا. لیکن اس میں اور اس میں بود اور جو ہے تفاوت نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہیں انتخاب زبان کا یہ جو عمل ہے جو اس طرح سے چل رہا ہے، اتباع کرنا ہے، اجاز دیکھی الفاظ کا نہ آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن پیچھے بھی اتنا نہیں رہ سکتا. دونوں میں بود اور فصل ہو جائے تو اس سے کہ یہ صلاحت ہو. جو ریس کورس ہوتا ہے جس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے اسے مسلح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کو اپنے لیے مسلح بناؤ، یعنی اس راستے کے اوپر دوڑو جس کے اوپر وہ چلا تھا. یہ تھا امامت نو انسانی انی جاعلک للہ سے امامہ. جی دیکھیں مقام کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں، یہ مقام بڑا بلند ہے. مقام کے معنی پوزیشن سٹیٹس کے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی جگہ کا نہیں ہے یار، وہ جو ترجمہ غلط کیے ہوئے ہیں سارے میں. جب یہ دین انسانوں کے خود ساختہ مذہب میں بدل جائے تو پھر ہوتا کیا ہے یار. یہ پھر دیکھو عالمگیر برادری کا یہ کانسیپٹ جو ہے سمبل اس کا کعبہ ہے، مقصد امن انسانیت میں قائم ہو جائے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام میں ابراہیم مصلی، اس کے مسلک اور محاذ کے پیچھے چلو، مقام ابراہیم ہی حاصل کرنا چاہتے. دیکھ رہے ہیں ہم دین میں کیا چیز ہوتا ہے. مذہب میں یہ الفاظ ایک مسلح بچھائے ہوا اس میں جو ہے تو پڑھتے رہتے ہیں نماز، کہیں بھی نہیں ہے. کعبہ کو ہر قسم کی علائشوں سے پاک و صاف رکھنے کا یہ دیکھیں دین کی جو ممی شدہ لاش ہے. ہاں مذہب جو ہے وہ کیا ہے. عبد الرحمن اتنا سا حکم دیتے ہوئے ملت ابراہیمی کی نسبت اپنی طرف کرنے والی قوم کے لیے کہا وَإِدْرَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ 2/125 عظیم آیت ہے. ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل سے کہا، دیکھ رہے کیا اس مرکز کو ہر غیر خداوندی اساس سے پاک و صاف رکھو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی الہ باقی نہ رہے سوائے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو اس کی محسوس شکل تھی. کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے داخل سے پیچھتے اس کے اندر جتنے بت تھے ان کو نکال باہر کیا. یہ بت بھی غیر خداوندی محکومیت کی ایک محسوس شکل تھی، ورنہ خود تو اس کی کوئی معنی حیثیت ہوتی نہیں ہے، لیکن نکالنا ایک محسوس عمل تھا. حقیقت کیا تھی کہ غیر خداوندی نظام کا کوئی عمل و دخل نہ ہو. الہ کے معنی یہ وہ ہستی جس کی محکومی اختیار کی جائے، جو لا گیور ہے، جو سابرن اتھارٹی ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب مرکز بنا کعبہ دو چیزوں کا، ایک عالم انسانیت کو ایک مقام پر جمع کرنا اور اسے عالمگیر برادری متشکل کرنا جو دنیا میں اللہ کے قوانین کے علاوہ کسی قانون کے سامنے نہ جھکے اور کسی کی حکومت تسلیم نہ کرے.
طاہرہ بیتیہ لطائفین والعاکفین، طائفین اور عاکفین کے لیے میرے گھر کو پاک بناؤ. ٹھیک ہے. دین میں مقصد کیا تھا؟ مذہب میں حج کے موقع پر تو یہ غسل دے دیتے ہیں نا، مشک اور عنبر اور کیڑے وغیرہ سے. جس طرح مزاروں کو بھی یہ غسل دیتے ہیں. کہا ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہے جی طاہرہ بیتیہ لطائفین والعاکفین. ٹھیک ہے جی. کائے کے لیے؟ ہاں، ایک مقام میں ایسا ہونا چاہیے مقام دنیا میں جس میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے انسان اپنی گردن خم نہ کرے. کتنی بڑی سرفرازی نصیب ہوتی ہے اس انسان کو جو اس آستان کے علاوہ کسی اور آستان کے اوپر نہ جھوکے. ٹھیک ہے. اب یہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، 2/143. یعنی ایک تو میں ایکول ڈسٹنس پہ ایک ایسی قوم بنایا. یہ اس کا بین الاقوامی ترجمہ غلط ہے، یعنی ہر ایک سے یکساں مقام پر، نہ کسی سے زیادہ دور نہ قریب. اب یہ جو ہے تو شہداء علی الناس، پورے نو انسان کی نگرانی فریضہ ہے. طائف، ٹھیک ہے، یعنی پہرا دے، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، گھروں کے گرد گھومنے والا. یہ ہے جی، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے. یہ امن قائم کرنے کے لیے پہرا دینے کی ضرورت ہوتی جی. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام. یہ دیکھ کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں. چوکیداری کرو تاکہ پوری انسانیت نیند کی، سکھ کی نیند سو سکے. اور ہمارے اس گھر کو ہر قسم کے جو غیر خداوندی طاغوتی تصورات ہیں، عقیدے ہیں، اعتقادات ہیں، نظریے سے پاک اور صاف رکھو. دوسرا عاکفین، عکفہ یعنی الجھے ہوئے بالوں کو نہایت آرام سے اس طرح سے سلجھانا جس طرح بالوں کو کنگھی کرتے ہیں. بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سلک کے تاگے میں پرو کر ایک لڑی بنا دینا. دیکھ رہے انسانیت کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے یہ قوم اخرجت للناس ہے. اس کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک سلک میں پرونے کے لیے اس گھر کو تم پاک و صاف رکھو. اس قوم کے لیے جو انسانیت کی پہرے دار بنے، چوکیداری کرے، ان کے الجھے ہوئے بالوں میں مشاہدگی کرے. دیکھ رہے پھر یہ آیت کو لیجیے سر. جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ نظام ہے، مرکز ملت ہے، نگرانی کرے، تم انسانیت کی نگرانی کرو. اب اس قوم کی نگرانی کیا ہے؟ وَرُکُعُ السُّجُود، دو قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والے ہیں. دیکھیں رکوع سجود، ٹھیک. ان دو لفظ میں رکوع اور سجدے کے اندر بڑا لطیف فرق ہے جی. ہر رکوع بھی جھکنے کو کہتے ہیں، سجدہ بھی. لیکن جس مقام پر آ جائیں، یہاں سے اگر ہم آخری منزل پر پہنچتے ہیں جو دین کا نظام چاہتا ہے، نظام خداوندی اپنی مکمل شکل میں تشکل ہو، تو وہاں تک گریجولی جانا ہوگا. راستے کے جو مقامات ہیں ان میں بھی قوانین خداوندی کے سامنے جھکا جائے گا. لیکن یہ جھکنا مکمل طور پر جھکنا ابھی نہیں ہوگا. اس میں بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو قابل عمل ہیں، عام جھکتے جائیں گے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جو پورے طور پر پورے کنٹرول میں نہیں ہیں. ان میں جو ہے وہ انٹرم پیریڈ میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے تاکہ مکمل طور پر جھکے. اور آخر میں جب ڈیسٹینیشن مل گئی، نظام قائم ہو گیا، تو ہماری اطاعت کی تکمیل ہو گئی. تو جو نظام کی آخری منزل ہے اس کو سجدہ کہا گیا ہے، یہ فلسفہ ہے اس کا. اور جو درمیانی منزل ہے اس کو رکوع کہا گیا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكُوعُ السُّجُودِ. یہ سجدہ جو ہے، جھکنا جو ہے، سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا صرف اللہ کے نظام اور قوانین کی ہے. یہ ہے رکوع و سجود. دیکھ رہے ہیں یہ وہ نظام خداوند جس کا مرکز کعبہ نہیں بننا تھا. اس کی بنیاد جو ہے تو نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے ہوئی. دیکھی باپ اور بیٹا دونوں جو ہیں دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور دعائیں ہیں لب پہ ان کی. ٹھیک. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، 2/126. پہلی بار اے نشواں دینے والے، اس شہر کو بلد امین بنا دے، انسانیت کے لیے امن کا مقام بنا دے. خصوصیت کیا ہے؟ من دخلہ کان آمنا، 3/97. جو اس میں داخل ہوگا اسے امن ملے گا. دیکھ رہے ہیں استظام کی، دیکھ لی. یعنی جو بھی ایک سمبل ہے نا جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، جس سے دار خلافہ ایک سلطنت کا سمبل ہوتا ہے، امن کی جگہ بنا دے. دیکھ رہے
اب قرآن دیکھی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، یہ 16/112 دیکھیں قوم پر تباہیاں کیوں آتی ہیں کہ قائل بستی تھی، خالی خطرات سے امن اور داخلی کشمکش سے اطمینان، رزق کی فراوانی، اللہ کے قوانین سے راز برتا، اس نظام کو چھوڑ کر خود ساختہ انسانوں کا ایک نظام وضع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہو گیا۔ دیکھ رہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھی، روٹی کے لیے، رزق کے لیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ 2/126، یہاں کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا کر۔ یہ دعا ابراہیمی ہے یا جو کعبے میں کھڑے ہو کر مانگی جا رہی ہے، پہلی دعا ہے کعبے کی تعمیر کے بعد۔ 2 نبی ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں جی، ہوئے بما کی بھوک اور خوف میں عذاب میں وہ جو بستی کا ذکر کر رہے تھے نا، بما كانوا يصنعون، خود ساختہ نظام کا نتیجہ ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں فراوانی سے رزق عطا فرما جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں۔ یہ ایک غور طلب مقام ہے جی، یعنی رزق تو اللہ کے قوانین طبی کے مطابق محنت کرنے سے ملتا ہے نا، فزیکل لاز ہیں کچھ، ان کے مطابق محنت کریں تو یہ دیکھیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، زراعت کے قاعدے کے مطابق جو ہے تو ہل جوتے اور پھر کھیتی لگائے تو کھیتی ہوگی گی نا، اس کی جو محنت کرے گا۔ گھر میں بیٹھے جو دانہ دو تسبیحوں پہ ہاتھ لگائے گا تو وہ تو کھیت میں کام نہیں کرے گا تو پھر اس کو تو نہیں ملے گا رزق۔ یہ رزق کی فراوانیاں اس کے لیے ہوں گی۔ اسی مقام پہ کہا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا 2/126، جو کفر اختیار کرے گا یہ بتایا ہے اس کو بھی فزیکل لاس سے مل جائے گا، لیکن بہت تھوڑا آخرت کے مقابلے میں۔ دیکھ رہے قوانین خداوندی کا دوسرا گوشہ ہے، اس کا تولد انسانوں کے تمدنی نظام سے، ذات انسانی کی نشوونما سے، اس کے مقابلے میں جو یہ ملے گا بہت کم ہوگا۔ دیکھ رہے ثم استرہ الی عذاب النار بئس المصیر، غلط نظام زندگی نتیجہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ جو نتائج طبی قوانین کے اتباع سے مرتب ہوتے ہیں، اس میں کفر اور ایمان کا امتزاج کر دیا جائے، امتیاز کر دیا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ می نسزت خدا را، دونوں گوشوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، دونوں گروہوں کو قرآن سامنے لائے، ایک اقدار خداوندی پر ایمان لانے والا اور دوسرا انکار کرنے والا، دونوں گوشے۔ لیکن لاز آف نیچر، یہ اللہ کی دوسرے قوانین جو وحی کے ذریعے انسانوں کے جو یہ تمدنی نظام کے لیے ملے۔ قوانین خداوندی کا وہ گوشہ جسے فزیکل لاس کہتے ہیں، جو ان کا اتباع کرتا ہے، اور دوسرے تمدنی گوشے کے قوانین خداوندی کو مانے یا نہ مانے۔ ٹھیک ہے، یہ طبی قوانین جو ہے جو نتائج ہیں یہ ان کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ جدوجہد صحیح طریقوں کے مطابق کی جائے تو جو قوم بھی کرے گی حاصل ہو جائے گا۔ یہ مقام آدم ہے، مومن کا مقام تو بہت آگے ہے، وہ تو اس طریقے کے مطابق جو حصول ہوگا، اس کی تقسیم اور استعمال وہ اس طرح کرے گا جس طرح ڈیوائن ڈائریکٹر ہے جی۔ اس دنیا میں بھی جنت اور آخر میں بھی جنت۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کہتا ہے نا رزق کے متعلق اور فراوانی دنیا کی ترقی کے متعلق کہ رزق اللہ کے طبی قوانین کے تابع جدوجہد اور سعی و کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، اس میں کافر اور مومن میں کوئی امتیاز نہیں۔ من کان یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا 17-18۔ نظریہ زندگی دیکھیے، جو اسی دنیا کے لیے پیش پا افتادہ مفاد ہیں، بس میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے، حاصل ہو جائیں کس طرح سے سمیٹتا جائے۔ اجلنا لہو تو ہمارا جو قانون ہے اس کو ہوتا ہے کہ مفاد حاصل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرق کیا ہے کہ اس نظام کا جو انجام ہوگا اس میں زندگی کو یہ صرف ریل سیلف کے لیے فزیکل سیلف کی زندگی ہوگی، میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ہے، امانی زندگی۔
اس کا نتیجہ جہنم ہے. ومن اراد الآخرۃ سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا. 17-19. دوسری طرف وہ جو آخرت کے مفادات بھی چاہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. 2/102. سالہ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی کوشش کرے گا اسے ملے گا. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں دونوں چیزیں آ گئی. ایک جو آخرت اور صرف طبی قوانین کے تابع زندگی. دیکھ رہے ہیں پیش پا افتادہ مفادات کی کوشش. دوسرے وہ جو ان قوانین کو بھی مانے, اس کے بعد مستقل اقدار کو بھی لائے. جہاں تک طبی قوانین کا تعلق اس کے نتائج سے مرتب ہونے کا تعلق ہے, قرآن نے اعلان کر دیا ہے کل نمید ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک. 17/20. ہر ایک کو جو بھی محنت کرے گا اس کو ملے گا. وما کان عطاء ربک محظورا. جی 17/20. اللہ نے فاٹک نہیں لگائے, جو بھی آئے اسی طرح اس کو ملتا جائے گا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. 17/21. اقوام عالم پر دیکھو جو قوم بھی اس طرح فزیکل لاس کے تابع صحیح راستے کے اوپر صحیح طریقے پر عمل کرے, دیکھیں کس طرح ایک قوم دوسری قوم پر جو ہے آگے بڑھتی جاتی. ہم کسی کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے. فرق کیا ہے؟ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. 17 جو حال کے ساتھ مستقبل پہ بھی نگاہ رکھتا ہے تو ان اقوام کے مقابلے میں بلند ہو جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں کہی, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایمان کی بابت کا تقاضا نظر آتا ہے کہ انسان کے سینے سے یہ چیز نکلی ہے. دیکھ رہے ہیں اس چیز کا اس وقت کالا ومن کفر فامتہ قلیلا. نہ بھائی وہ جو کفر بھی کرے گا اس کو بھی متاحات مل جائے گی. اللہ نے کہا اگر اس کا وہ چیز بڑی قلیل ہے, اس کو یہاں اور وہاں دونوں ملیں گی, اس کے مقابلے ایک وہ جو یہی ملے گا قلت تو ہوگی, اس کا انجام خراب ہوگا. یہ ہے بس بات. ٹھیک, اب دیکھو جب دعائیں دیکھیں وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. 2/1. اس حسین دیکھ کیسے ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے اس گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں, تعمیر ہو رہی ہے. ان کے لبوں پر جو دعائیں ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار ہمیں اس ناچیز سے تحفے کو قبول کر جو ہم تیرے لیے یہ گھر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, قبولیت بخش. ہاں کیا 2 شرائط ہیں؟ کہا السمیع العلیم ہے, تو جانتا ہے یار جو کوئی زبانوں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے سینوں میں ہے. ربنا وجل مسلمین لکا. دیکھ رہی اے بار الہ کیا تو ہم دونوں کو قوانین کے سامنے جھکنے والا بنا دے. ہاں دیکھ رہے وہ آگے کہا ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک. 2/128. اور ہماری اولاد میں ایسی قوم عطا فرما جو تیرے سامنے جھکنے والی, کسی اور کے سامنے نہ جھکے. دیکھیں اب آگے مانگ رہے منزل کا انتخاب اور راستے کا تعین, دونوں کا صحیح ہونا لازم ہے. یہ یاد رکھیں بڑا یہ غور طلب مسئلہ ہے. یہ جو ہے تو یہ مناسک اور یہ جو ریچولز ہیں ان کے جو لوگ خلاف باتیں کرتے ہیں قرآن میں دی ہیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, 2/128 آیت ہے. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ٹھیک ہے, یہ مناسک کا لفظ ہے نا کہ مقصد دیکھو ایک مقصد کے حصول کے جو طور طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے نزدیک غلط راستہ صحیح منزل تک پہنچا ہی نہیں سکتا. یار اینڈز اور مینز کہ یہاں تو فرق نہیں کرتے نا. منزل جائز اور صحیح ہے تو اس کے لیے جو راستہ اختیار کرو وہ اس کے مطابق جائز اور صحیح ہے. ناجائز راستے سے جائز مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا. قرآن یہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نظام قائم کر رہا ہے قرآن عالمگیر انسانیت کو امن اور رزق کے لیے, تاکہ تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے. یہ جو اس کو عملی طریقے ہیں اس کے لیے ارینا کا لفظ ہے, محسوس طور پر, یعنی جو کنکریٹ شکل میں جو مقصد ہوتا ہے وہ ایبسٹریکٹ بھی ہوتا ہے نا, اس کے لیے محسوس طریقے اختیار کرنے ہوں گے. کہا وہ بھی ہم کو دکھاتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم کسی مقام پر غلط قدم اٹھا لیں, ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو سٹینڈرڈ کے اوپر پوری نہ ہوتے. وارنا مساکنا وتب علینا, کہیں ہمارا غلط قدم
اٹھ جائے تو فوراً لپک کے ہم کو لے لینا، ہماری طرف لوٹ آنا کہ ہم صحیح راستے پہ آ جائیں۔ انک انت التواب الرحیم، یہ تواب آئے، یعنی تواب تو مطلب غلط راستے پہ مڑے، تھوڑی دور جانے کے بعد احساس ہوا کہ راستہ غلط ہے، تو یہ ندامت پیشانی جو ہوتی ہے، پشیمانی، ٹھیک ہے، ایسے تو کچھ نہیں بنتا، آپ کو پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا، اسی مقام پر لانا ہوگا جہاں سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا، وہاں سے جو اس مقام تک آنا ہے وہ توبہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا مقصد، کیا صحیح راستے پہ چلنا ہوگا۔ تابہ وہ اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ تابہ آمن و اسلحہ ہے، کیونکہ جس وقت گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا، تو اس وقت تو ایمان نہیں تھا۔ کتنی باریک بات ہے اس میں تو ایمان لاؤ گے تو تب جا کے تابہ ہوگا نا، پھر اسلحہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دکھ رہے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اور اس کے بعد ہے کہ جو ہے اب یہ تزکیہ نفس کے لیے قرآن بتا رہا ہے جی کہ یہ جو ہے تو تمکن فی الارض کے حصول کے بعد جو ہے ملت اسلامیہ کا فریضہ کیا ہے، جو ایک امت تیار ہو رہی ہے، اس کا بیج اس صورت میں عمل متشکل ہوگا کہ ان کو تمکن فی الارض حاصل ہو، ٹھیک ہے جی، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، ٹھیک ہے نا، یہ تمکن فی الارض نہ ہو، حاصل نہ ہو تو حکومت کا نظام، تو یہ تو واضح ہو گیا۔ تو شرطیہ جملہ ہے، ان مکانہم فی الارض، یہ دیکھیں 22-41، اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ دیکھ رہے، یہ حکومت کیا کرے گی، اقامت الصلاۃ کرے گی، اور ساتھ آتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، کوئی زکوٰۃ دے گی، دونوں نظام کا ہی نشوات ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، وہ حکیم انک انت العزیز الحکیم، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی وہ تزکیہ ہوگا، کہ سیرت و کردار بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، عزیز کے معنی ہوتے ہیں، دیکھیں صاحب قوت، عزت کے معنی قوت کے ہوتے ہیں، ذلت کے مقابل آتا ہے لفظ، تیرا نظام اور جس طرح قانون ہے وہ قوت بھی رکھتا ہے، دھاندلی والی نہیں، حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، دیکھیں اس سے یہ 2/130، اس سے ابراہیم طریقہ کار سے کون موڑ سکتا ہے، سوائے ان کی کوئی منہ نہیں موڑے گا، ٹھیک ہے۔ من صفیہ نفسہ، صفات کے معنی عام طور پر یہ بیوقوف ہی لیتے ہیں نا، یہ جس کے سامنے اس کی ذات، جو اپنی ذات کی حقیقت سے بے خبر ہو یا ناشنا ہو، جس کو شعور ذات سے منہ موڑنا، شعور ذات سے بے خبری، من صفیہ نفسہ، یہ ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ یہ جس سے سیلف کانشیسنس نصیب ہو جائے، وہ کبھی اس قسم کے نظام سے منہ نہیں موڑے گا، جس میں شعور ذات پیدا ہوگا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے جی، وہ آبجیکٹو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا، کہ وہ کیسے وہ اپنے جو نفس کو کیسے وہ ڈیولپ کرے گا، تو اللہ کی جو صفات ہے، اسماء الحسنہ دی، اقبال نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے جی۔ شاخِ نہال صدری خارو خسی چمن مشو، تو صدر کے بلند ترین درخت کی شاخ ہے، تو باغ کا گھاس پھوس کیوں بنتا ہے، چمن کا کوڑا نہ بن، من کرے او اگر شدی من کرے خیش تن مش، تو اگر مقام خداوندی کو نہیں پہچانتا تو کوئی بات نہیں، یاد رکھ اپنا من کرنا ہو، اپنی ذات سے انکار نہ کر، منکر حق نزد ملا کافر است، ملا کی شریعت میں تو اللہ کا جو منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے، منکر خود نزد من کافر تر است، اور میرے نزدیک اپنی ذات کا منکر جو ہے وہ کافر تر ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ان کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کی قدر، ان کی جو قیمت ہے، یہ انسان کی نگاہ پر ہے، اس لیے اقبال نے کہا ہے تو قدر خیش ندانی بہا زتو گیرت، بہا کہتے ہیں قیمت کو، تو اپنی قیمت نہیں جانتا، دنیا کی جتنی چیزیں اسے تو قیمت عطا کرتا ہے، وگرنہ لال درخشندہ تارے سنگس، تارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، تیری نگاہ میں اس کی قیمت نہ ہو، ہیرا وہ جو ہر پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کی حیثیت کا ہے، کچھ بھی نہیں،
یہ قرآن بتا رہا ہے وہیں یرغبون ملت ابراہیم الا من صفیا نفسہ. ٹھیک ہے، یہ قرآن، یہ مقام سے ہمیں واقف ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.